والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم۔ اے ایمان والو، تمہاری اولاد، تمہارے مال تمہیں غافل نہ کر دیں اللہ کی یاد سے، اور جو ایسا کرتا ہے وہی لوگ خاص طور پر ناکام ہیں۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ موت آئے، اور پھر اس وقت تم کہو یا اللہ پھر تھوڑی مہلت دے دیتا مجھے تو میں خوب کھل کے صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہوتا، اور اللہ ہرگز کسی کی کے وقت کو، موت کو مؤخر نہیں کرتا جب اس کا وقت آ جاتا ہے، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ ایک تو خطاب کرتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، پھر ایک خطاب کرتا ہے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، پھر ایک خطاب کرتا ہے قل یا ایھا الذین ھادوا، اے یہودیو، پھر اللہ کہتا ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، پھر اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور ایک اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ جو اللہ کا خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم سے بات کی، آپ سے بات کی، کہ پوری دنیا میں اس وقت 8 ارب کے قریب آبادی ہے، جس میں 1.5 ارب مسلمان ہیں، تو اللہ ان سے کہہ رہا ہے، باقی سب سے بات نہیں کر رہا، اب صرف ان سے کہہ رہا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تو کوئی اسپیشل بات ہے جو اللہ کہنا چاہتا ہے، تو اللہ پہ قربان جاؤں کہ 1 کم 90 بھی پورا نہیں۔ یا ایھا النبی قائم مقام ہے یا ایھا الذین آمنوا کے، لیکن اگر ہم یا ایھا الذین آمنوا دیکھیں تو کل 99 دفعہ، اور اس میں بھی تکرار ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ تو اس میں بھی یہ نہیں کہ 89 آیات میں ہر دفعہ الگ الگ حکم ہے، نہیں، ان میں تکرار بھی ہے۔ کئی دفعہ ایک حکم کو اللہ یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ بیان فرماتا ہے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ اللہ یا ایھا الذین آمنوا کے بعد ہم نے کیا کہتا ہے، تو ہم پیچھے سے شروع ہوئے ہیں، 29ویں پارے سے پیچھے کی طرف آ رہے ہیں۔ تو سب سے آخری جو یا ایھا الذین آمنوا ہے وہ ہے، یعنی شروع کرتا ہے اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہ سورہ بقرہ میں ہے کہ اے ایمان والو میرے نبی کو راعنا مت کہا کرو۔ اس میں آداب نبوت ہیں کہ نبی سے کلام کرنے کے کیا آداب ہیں، عام آدمیوں کی طرح ان سے بات نہیں ہو سکتی، اس کے آداب ہیں۔ اور آخری یا ایھا الذین آمنوا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ نصوحا میں بڑی لفظ نصوحا میں بڑی تسلی ہے، بہت بڑی تسلی ہے
کہ توبہ اگر ٹوٹ جائے اور تم کر لو تو پھر اللہ جوڑ دے گا، پھر ٹوٹ جائے پھر تم سچے دل سے کر لو پھر اللہ قبول کر لے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے کوئی دن میں 70 دفعہ بھی توبہ توڑے اور 70 دفعہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ خوشی سے قبول فرماتا ہے، جیسے پہلی توبہ کو قبول کرتا ہے ویسے ہی 1000ویں توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے، چونکہ اللہ پر ہمارے گناہوں کا اثر کوئی نہیں ہوتا۔ میرے اوپر زیادتی ہو تو میں معاف کرنے میں دیر کیوں لگاتا ہوں کہ میرے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، تو مجھے معاف کرنا مشکل نظر آئے۔ احضرت الانفس الشح، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ معاف کرنے میں تمہارا جو نفس ہے نا وہ بڑا کنجوس اور بخیل واقعہ ہوا ہے۔ تو میں اس لیے معافی میں دیر لگاتا ہوں کہ اگلے کی زیادتی کا ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے، اس اثر کو زائل ہونے میں وقت لگتا ہے۔ بہت خوش قسمت ہیں جو اس اثر کو فوراً زائل کر کے معافی مانگنے پہ معاف کر دیں، بہت خوش قسمت ہے جس کو معافی مانگنا آ گیا اور جسے معاف کرنا آ گیا۔ اللہ اس کو بغیر حساب کی کہہ دے گا تو میرے بندوں کو معاف کرتا رہا۔ ایک حدیث بھی یاد آ گئی، آپ نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ نے اس سے پوچھا تیرے پاس کوئی نیکی ہے آج مجھے دکھانے کے لیے؟ کہنے لگا جی میں تو 0 میٹر کوئی نیکی نہیں، 0 میٹر کوئی نیکی نہیں یا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو سوچ کوئی تم نے کوئی خیر کا کام کبھی کیا ہو؟ وہ کہے گا کیتا ہی کوئی نہیں تو دساں کی یا اللہ، بس ایمان دا بول ہے میرے کو اور کچھ بھی نہیں۔ پھر اللہ فرمائیں گے اور غور کر، تو پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ کہے گا یا اللہ میں تاجر تھا تھوک کا، تو میں لوگوں کو مال دیتا تھا، جس کو گھاٹا پڑ جاتا تھا اس کو میں معاف کر دیتا تھا۔ میں اپنے نوکروں سے کہتا تھا اس کو معاف کر دو مت لو۔ یہاں مکان لکھوا لیتے ہیں، آئے ہائے مکانوں کو تالے لگا دیتے ہیں کہ ساڑھے پیسے دے، مکان ساڑھے نہ لکھ کے دے۔ بڑا ظلم ہے، بہت ظلم ہے۔ ہماری تجارت کیا ہر شعبہ ہی ظلم سے بھرا ہوا ہے، ہماری عدالتیں ظالم ہیں تو باقیوں کا ظلم تو پھر کیا کہنا۔ تو جس کو گھاٹا پڑ جاتا تھا یا اللہ تو میں اس کو معاف کر دیتا، میں اپنے نوکروں سے کہتا تھا اس کو معاف کر۔ اور جو دینے میں ٹال مٹول کرتا تھا، جیسے ہمارے سارے بازار کا ماحول ہے، پیسے پڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں اللہ دی قسم ہے کوئی نہیں، اگلے ہفتے آوے آج، یعنی اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں اور اس پر قسم اٹھا۔ بیوقوف کم از کم قسم تو نہ اٹھا، جھوٹ بول رہا ہے قسم تو نہ اٹھا، لیکن وہ 2 گناہ کرتے ہیں، ایک جھوٹ بولتے ہیں ایک جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں، 2 کبیرہ گناہ ہو گئے۔ الا وقول الزور، میرے نبی فرمایا کہ تمہیں بڑے گناہ بتاؤں؟ الا اخبرکم باکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں کے بھی کبیرہ گناہ بتاؤں؟ الاشراک باللہ، شرک کرنا، حقوق الوالدین، والدین کو رول کے رکھ دینا، روند کے رکھ دینا، ذلیل کر دینا، قتل النفس، بے گناہ کسی کو قتل کرنا، اور آپ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے تھے، پھر ایک دم آپ ایسے سیدھے ہوئے، کہا الا وقول الزور، اور جھوٹا بول اور جھوٹا بول اور جھوٹا بول اور جھوٹا بول۔ اس کو اتنا دہرایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ اب اللہ کرے خاموش ہو جائیں، اتنا اس کو دہرایا، جھوٹا بول جھوٹا بول جھوٹا بول۔ اور سارے 8 بازار کیا، ریڑھی والے کیا، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جھوٹ ہی جھوٹ۔ تو وہ کہنے لگا یا اللہ جو تو دے نہیں سکتا تھا اس کو معاف کر دیتا تھا، جو دے سکتا تھا ٹال مٹول کرتا تھا، مجھے پتا ہے دے سکتا نہیں دیندا پیا، تو میں اپنے نوکروں سے کہتا تھا جھگڑا نہیں کرنا، جب دے دے ٹھیک ہے، جب دے دے ٹھیک ہے، جھگڑا نہیں کرنا۔ باقی میرے کو کوئی شے کوئی نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج کوئی نہیں، زکوٰۃ کوئی نہیں، ذکر کوئی نہیں، تلاوت کوئی نہیں، تہجد کوئی نہیں، کوئی شے کوئی نہیں،
کہ یہ ایک گل ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے واہ میرا بندہ، تو میرے بندوں کو بڑی سہولت دیتا رہا، تو آج میں بھی تمہیں سہولت دیتا ہوں، چل بے ٹکٹا ہی جنت جا، یا جاؤ جنت میں۔ تو اللہ کو تو پرواہ نہیں نا، اللہ اثر سے پاک ذات ہے، لہذا وہ فوری معاف کر دیتا ہے۔ میرے اوپر اثر ہوتا ہے تو میں دیر لگاتا ہوں۔ تو ایک معاف کرنا سیکھ لیں اور ایک معافی مانگنا سیکھ لیں، بے حساب جنت میں جائیں گے، چونکہ اس کام کے کرنے والے دنیا میں کوئی نہیں، نہ کوئی زیادتی کر کے معافی مانگتا ہے اور نہ ہی کوئی معافی مانگنے والے کو معاف کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توبۃ نصوحا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ نصوح کرو۔ نصوح کسے کہتے ہیں؟ سینے کو۔ ناصح درزی کو کہتے ہیں، ناصح درزی، آج کل خیاط کہتے ہیں، پرانی عربی میں ناصح کہتے ہیں، ناصح ہوتا ہے، اور من صح سوئی کو کہتے ہیں۔ تو یہ کرتا دھاگے کے ساتھ یہاں سے جڑا ہوا ہے، یہ یہاں سے یہ دھاگے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ ہمیشہ جڑے نہیں رہتے، کبھی یہ دھاگے نکل بھی جاتے ہیں۔ جب دھاگے نکل جاتے ہیں تو ہم ان کو دوبارہ سی لیتے ہیں۔ تو لفظ نصوحہ میں یہ تسلی ہے، اگر تمہاری توبہ کبھی ٹوٹ بھی جائے تو پریشان نہ ہونا۔ لوگ تمہیں کہیں گے تو عادت بنا لی ہے، ہر چوتھے دن تیری توبہ، کوئی قبول کوئی نہیں، تو میرے پاس آ جا، میری رحمت کا دربار بہت وسیع ہے، تو جب معافی مانگے گا میں معاف کروں، جتنی دفعہ مانگے گا اتنی دفعہ معاف کروں۔ قارون وہ مجرم ہے جس نے ایسا جرم کیا جو کائنات میں کسی نے نہیں کیا، کہ ایک رسول پر زنا کی تہمت لگائی، موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگائی ایک عورت کے ذریعے سے، تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین تیرے تابع ہے، جو کہے گا وہ کرے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے زمین سے کہا ابتلعی، نکل جائے اس کو، تو وہ زمین میں دھنسا، پاؤں اندر چلے گئے، کہنے لگا موسیٰ معافی دے دے، آئندہ نہیں کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور پکڑ لے اس کو، تو وہ گھٹنوں تک چلا گیا، کہا موسیٰ معافی دے دے، آئندہ نہیں کروں۔ انہوں نے کہا اور پکڑ، وہ اور نیچے چلا گیا، موسیٰ معافی دے دے، آئندہ نہیں کروں۔ وہ معافیاں مانگتا رہا اور موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے اور پکڑ اور پکڑ، یہاں تک کہ وہ سارا زمین میں دھنس گیا۔ اس پر قرآن نے 2 رکوع اتارے، اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ، پورے قارون کی کہانی اللہ نے سنائی ہے، وہ اتنا بڑا اس خبیث کا جرم تھا، اور جب وہ زمین میں دھنس گیا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ جا کے کہو موسیٰ سے، موسیٰ تجھ سے معافیاں مانگتا رہا اور تو نے معاف نہ کیا، وَعِزَّتِي لَوْ اسْتَغَاثَ بِي لَأَغَثْتُهُ، مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا، میں اسے معاف کر کے باہر نکال کے کھڑا کر دیتا۔ جو قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ہم تو اللہ کے حبیب کی امت ہیں، ہمارے پاس تو ایڈوانٹیج بہت بڑا ہے، سفارش بڑی تکڑی ہے پیچھے ہے، بہت تکڑی سفارش ہے پیچھے، 2 جہان کے رسول کی اور اللہ کے حبیب کی۔ اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں کھائی، اللہ نے اپنے نبی کی جان کی قسم کھائی، لعمرک، تیری جان کی قسم۔ اللہ نے کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، اپنے نبی کے شہر کی قسم کھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ اللہ نے کسی نبی کی رسالت پہ قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی حبیب کی رسالت پہ قسم اٹھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں۔ اتنی بڑی ہستی وہ پیچھے ہیں، سفارشی ہیں، اور اس کے باوجود میرے نبی نے فرمایا دیکھو کل قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا کہ تم فرائض چھوڑ کر آؤ اور حرام کاریاں کر کے آؤ، پھر مجھے کہو یا رسول اللہ
میری جان بچائیں۔ تو دیکھو آپ نے اپنی بیٹی سے کہا یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا، اگر اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا تو پھر میں نہیں چھڑا سکتا، میں نہیں چھڑا سکتا۔ تو اللہ نے ہمیں اپنے حبیب دیے ہیں، ان کی وجہ سے تو اگر ہمارے حبیب نہ ہوتے تو ہم بندر خنزیر بن چکے ہوتے۔ جو ہم گناہ کر رہے ہیں وہ پہلی امتوں سے ہزاروں گنا زیادہ ہیں، اور جن گناہوں پہ اللہ نے کونوا قردۃ خاسئین، بندر ہو جاؤ ذلیل ہو کر، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اللہ نے خنزیر بنا دیے، کھڑے کھڑے خنزیر بن گئے، بندر بن گئے۔ اس سے کروڑوں گنا بڑے گناہ ہم کر رہے ہیں، پر ہم انسان ہی ہیں، ہماری شکلیں اللہ نے مسخ نہیں کی کہ پیچھے وہ اپنے حبیب کے آنسو دیکھتا ہے، طائف کا خون دیکھتا ہے، احد کے دامن میں ٹوٹے ہوئے دان دیکھتا ہے۔ ایسے تمہارا نبی تمہارے لیے کیا کیا قربانیاں کر کے گیا، اور ہم نے کس مہربان کو بھلا دی۔ کوئی ایسا مہربان لاؤ تو صحیح جس کے سامنے احد پہاڑ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو کہ آپ حکم کریں میں سونا چاندی بن کے قدموں پہ قربان ہو جاؤں گا۔ اور وہ حبیب رات کے وقت کبھی چارپائی پہ یوں گرتا ہے اور کبھی ایسے ہوتا ہے، حضرت ام عائشہ ساتھ لیٹی ہوئی، پھر کبھی یوں ہوتا ہے، پھر کبھی یوں ہوتا ہے، اور پھر ایک دم تھوڑا سا آگے بڑھ کے چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کے اوپر پیٹ کو فکس کر کے ایسے نیچے جھک جاتا ہے، ایسے بالکل نیچے جھک جاتے ہیں، سر زمین کے قریب چلا جاتا ہے۔ تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پریشان ہو کر اٹھ بیٹھتی ہیں، یا رسول اللہ خیریت، کیا ہوا کیا ہوا؟ تو آپ سیدھے ہوئے اور کہا عائشہ بھوک بہت لگ رہی، بھوک بہت، تھوڑی سی بھوک لگتی ہے نا روزے میں، 3 دن گزر جاتے تھے میرے نبی کے منہ میں ایک دانہ نہیں جاتا تھا، عائشہ بھوک بہت لگ رہی۔ تو حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ کے لیے کیا کمی ہے، آپ ہاتھ اٹھائیں ہر شے حاضر ہو جائے گی۔ کہ نہیں عائشہ، اسی فقر میں اللہ سے ملوں گا، میرے بھائی جو نبی تھے وہ اسی طرح فقراء چلے گئے، میں بھی ایسے ہی چلا جاؤں۔ لوگ اپنی اولاد کے لیے رزق مانگتے ہیں، مانگنا بھی چاہیے، مانگنا بھی چاہیے، مانگنا بھی چاہیے۔ اللہ کا نبی اپنی اولاد کے لیے کیا مانگ رہا ہے؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روٹی مختصر کر دے، گزارے کی کر دے، گزارے کی۔ تو بہت خوبصورت ہے سب سے آخری ندا، اے ایمان والو توبۃ النصوح کرو، ایسی توبہ جو اس طرح جڑ جائے دین کے ساتھ کہ جیسے دھاگا، سوئی دھاگا کپڑے کو کپڑے سے جوڑ دیتا ہے اور پھر کسی وجہ سے پھٹتا ہے، تمہاری توبہ بھی ایسی ہو کہ پھٹے نہیں۔ لیکن اگر پھٹ جائے تو پھر لوجد اللہ توابا الرحیمہ، میرے جیسا مہربان بھی کوئی نہیں، تم آ کے مانگو، دیکھو میں کیسے معاف کرتا ہوں۔ اور آج جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی طرف ہمیں اشارہ کیا ہے، اے ایمان والو تم مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ سے غافل نہ ہو، عن ذکر اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جان۔ ذکر سے مراد سبحان اللہ والحمدللہ نہیں ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، لیکن ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد، کسی کی یاد آئے، کسی کی یاد آئے تو آدمی اس کا نام لینا شروع کر دیتا ہے، نہیں ایک کیفیت بنتی ہے۔ یہ بچے یہاں رہتے ہیں، لمبا عرصہ رہتے ہیں تو ان کو گھر کی یاد آتی ہے لیٹے لیٹے، تو یہ کیا کہتے ہیں، گھر 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 گھر، نہیں ایک کیفیت ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے۔ تو وہ یاد، تو جب میں نے رائمنڈ میں زندگی دی تھی تو جب میری 1971 سے اللہ نے مجھے اس راستے میں قبول کیا، جب شادی ہو گئی، شادی کے بعد جب میں رائمنڈ گیا تو اب مجھے ہر چیز کھانے کو آئے، اور مجھے بیگم یاد آئے، مجھے گھر یاد آئے، تو اب میں بیٹھ کے کیا کرتا تھا، بیگم 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 ہے۔
یاد ذکر ایک کیفیت ہوتی ہے، ذکر ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کا نام ہے ذکر۔ وہ جو یاد کر کے آپ کو ایک کسک محسوس ہوتی ہے، ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ روتے ہیں، جب سارا عالم سوتا ہے، وہ جو ایک کسک محسوس ہوتی ہے اور ایک اندر میں ایک اداسی کی کیفیت بنتی ہے، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ پھر سبحان اللہ بھی ذکر ہے، الحمدللہ بھی ذکر ہے، لا الہ الا اللہ بھی ذکر ہے، اللہ اکبر بھی ذکر ہے، لیکن آدمی ہر وقت تو کام کر رہا ہے، ہر وقت تو یہ نہیں زبان سے کہہ سکتا، کام میں مشغول ہوتا ہے۔ تو ہتھ یار کارول دل یار ول، ہتھ کارول، کار ہے کار نہیں، کار پنجابی والا، کوئی جس سے ہم کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی زراعت کر رہا ہے، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں کاروبار نہیں کہتے کاروبار۔ تو ہتھ کارول دل یارول، اس کو ذکر کہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ کی یاد سمائی ہوئی ہو، اور آپ کی تجارت آپ کو جب کوئی غلط کام ہونے لگے تو اللہ کی یاد سامنے آ جائے۔ لا تلہکم، تمہیں غافل نہ کرے تمہارے مال اور تمہاری اولاد کے لیے حرام کٹھا کرنے کا منصوبہ بنا لیا تو آگے اللہ آ جائے، میرا بندہ میں جو تیرا رب بیٹھا ہوں خزانے لے کر، میں نے کیا کرنا ہے ان خزانوں کو، تیرے لیے ہیں، نہ کر۔ اور اگر تو نے ایسا کر لیا تو پھر تیرے سے بڑا ناکام کوئی نہیں۔ یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن، میرے بندے میں نے 7 آسمان 7 زمینیں بنائی، میں کوئی نہیں تھکا۔ وہ سن دے پہ ہو کہ میں کوئی نہیں تھکا۔ افیعینی رغیف عیشا اسوقہ الیک، تو تمہیں روٹی کھلا کے میں تھک جاؤں گا؟ ہائے ہائے۔ یا ابن آدم لی علیک فریضہ ولک علی رزقک، ایک کام تیرے ذمہ ایک میرے ذمہ، تو میری مان یہ تیرے ذمہ، تجھے رزق پہنچانا میرے ذمہ۔ آج تم کہتا ہے کہ کم سود نہیں ہوگا تو کاروبار کیسے چلے گا، جھوٹ نہیں بولوں گا تو بازار میں کیسے بیٹھ سکوں گا، اور اگر میں صحیح تولوں گا تو پھر میرا پروفٹ کم ہو جائے گا۔ اچھا مجھے یہ بتا، اللہ کہتا من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، جب تم ماں کے پیٹ میں پردوں میں چھپا ہوا تھا، اس وقت تمہیں رزق کون دے رہا تھا، کون پہنچا رہا؟ اور اس وقت صرف تو نہیں بن رہا تھا، میں جب ماں کے پیٹ میں بن رہا تھا تو میں اکیلا نہیں بن رہا تھا، میرے ساتھ کروڑوں بچے بن رہے تھے، اور ہر بچے کی سٹیج الگ الگ ہے، ایک کے ناک بن رہا ہے، ایک کا کان بن رہا ہے، ایک کی زبان بن رہی ہے، ایک کی انگلیاں بن رہی ہیں، ایک کے گھٹنے بن رہے ہیں، ایک کے ٹخنے بن رہے ہیں۔ تو اگر اللہ ایک سیکنڈ کے کھربویں حصے کے برابر بھی کسی سے غافل ہو جائے، وہ غفلت سے پاک ہے، اگر ہو جائے تو یہ آنکھیں ماتھے کی بجائے پیٹ پہ لگ جائیں، اور انگلیاں پاؤں سے اٹھ کر ماتھے پہ آ کے لگ جائیں، اتنی بڑی کائنات کے اندر نر مادہ کا نظام چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان سب کو رزق پہنچاتا ہوں۔ کس نے پہنچایا تھا تمہیں ماں کے پیٹ میں رزق؟ اس وقت کون تھا؟ اچھا، اور جب تو دنیا میں آ گیا، وَلَا لَكَ سِنٌّ تَقْطَعُ، تیرے منہ میں دانت نہیں کہ تو کاٹ سکے، وَلَا لَكَ يَدٌ تَبْطِشُ، تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں تو پکڑ سکے، وَلَا لَكَ رِجْلٌ تَمْشِي، تیرے پاؤں میں طاقت نہیں کہ تو چل سکے، نہ تو چل سکتا ہے، نہ تو پکڑ سکتا ہے، نہ تو کاٹ سکتا ہے، نہ تو بول سکتا ہے، نہ تو بتا سکتا ہے۔ جب تو اس بے بسی کے عالم میں تھا تو میں نے کیا کیا؟ اَدَرْتُ لَكَ عِرْقَيْنِ رَقِيقَيْنِ يُنْبِعَانِ لَكَ لَبْنًا خَالِصًا دَافِيًا فِي الشِّتَاءِ وَبَارِدًا فِي الصَّيْفِ فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرِي، میرے بندے میں نے جب تو ایسا بے بس تھا، نہ بول سکے، نہ بتا سکے، نہ پکڑ سکے، نہ چل سکے، نہ اٹھ سکے، نہ بیٹھ سکے، نہ خود کھا سکے، نہ پی سکے، تو تیری ماں کی چھاتیوں کو میں نے چشمے بنا دیا،
اور وہ تیرے لیے خالص دودھ نکالنے لگے، اور وہ ابلتا ہوا صاف ستھرا شفاف ماں کے دودھ کی تاثیر اگر کوئی برائیوں میں نہ مبتلا ہو جائے 40 سال تک ماں کے دودھ کی تاثیر چلتی۔ میں نے تیرے لیے ماں کی چھاتیوں سے دودھ نکالا جو گرمیوں میں ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم ہو کے تیرے منہ میں جاتا رہا، کوئی اور یہ کر سکتا ہے؟ تو آج تو کہتا ہے بچوں کی خاطر کر رہا ہوں، بچوں کے لیے کر رہا ہوں، بیوی کے لیے کر رہا ہوں، کتھوں کھاواں، ہیرا پھیری نہ کراں کتھوں کھاواں۔ ایک ملاوٹ کرنے والا تھا، میں نے اس سے کہا یار تم کیوں ملاوٹ، تیل میں ملاوٹ کرتا تھا، میں نے کہا یار تم کیوں ملاوٹ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا اگر میں صحیح تیل بیچوں تو مجھے ایک ڈرم کے پیچھے 50 روپے بچتے ہیں۔ یہ بہت پرانی بات ہے، 80s کی بات ہے، 80s کی، تو مجھے 50 روپے بچتے ہیں، اور اگر میں ملاوٹ کروں تو مجھے ایک ڈرم کے پیچھے 500 روپے بچتے ہیں، 500 روپے میں میرا بجلی کا بل ادا ہو جاتا ہے، تو میں پاگل ہوں جو میں 50 روپے نفع کماؤں، میں 500 کماؤں گا، کیونکہ اس کو اللہ کا رب ہونا یاد نہیں، اس کو ماں کی چھاتیوں کا دودھ یاد نہیں، ماں کے پیٹ میں غذا کا پہنچنا یاد نہیں ہے، اور اس کو آہستہ آہستہ پرواز چڑھنا جوانی تک آنا یاد نہیں، تو کہہ رہا کتوں کھاواں، کتوں کھا بھی ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے غافل نہ ہونا، غافل نہ ہونا۔ ایک غلط تصور بن گیا ہے، کمائیں گے نہیں تو بھوکے مر جائیں گے، نہیں، کمانے کا حکم ہے، حلال کمانے کا ہے، صحیح کمانے کا ہے، لیکن ادھر یقین بن گیا ہے کہ میں ایک دفعہ چلا گیا گورنمنٹ کالج لاہور اپنے دوستوں سے ملنے، تو وہ سارے شفٹ ہو گئے تھے نیو ہاسٹل میں، اقبال ہاسٹل سے نیو ہاسٹل، کچھ میڈیکل کالج چلے گئے تھے، تو ایک لڑکا فیصل آباد کا تھا ظہیر، وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں اس کو داخلہ مل گیا تھا، مجھ سے 1 سال آگے تھا، تو ہم سارے وہاں اکٹھے بیٹھے تھے کینٹین پر نیو ہاسٹل کی، تو مجھ سے کہتا ہے کیا کر رہے ہو؟ کی کر رہے ہیں آج کل؟ ہے کہ میں مولوی بن رہے ہیں۔ تو کہنے لگا کھاویں گا کتوں؟ اس کو میری بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے، چونکہ ہم 5 سال کٹھے رہے سینٹرل ماڈل اسکول میں، تو اس کو میرے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشحال گھر میں پیدا کیا ہے، تو لیکن اتنا تاثر غلط ہو گیا ہے کہ بازار میں بیٹھے بغیر روٹی نہیں ملتی، مجھ سے کہنے لگا کھاویں گا کتوں؟ میں آخیا اللہ دے گا، کہنے لگا اللہ اتو سٹے گا، تو وہ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا ایسے، تو میں نے کہا تو کتوں کھاویں گا؟ تو ایسے بیٹھا تھا نا، کہتا میں ڈاکٹر بن رہا ہوں۔ لوگوں دے پیشاب ٹیسٹ کر کر کے تو روٹی کھا سکنا ہے، میں قرآن پڑھا کے روٹی نہیں کھا سکتا۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال و اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔ من یفعل ذلک، جس نے یہ کر دیا، فاولئک هم الخاسرون، یہ انتہائی ناکام ہیں، ہم فاولئک اور ہم اور الخاسرون، تینوں معرفہ کے لفظ لا کر اللہ تعالیٰ نے ہتھوڑے پہ ہتھوڑا مارا ہے کہ یہی ناکام ہیں جو پیسے تعس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد القطیفہ، میرے نبی جیسا کریم حبیب شفیق مہربان نبی اتنے جلال میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ نے کہا برباد ہو جائے سونے پہ ایمان کو بیچنے والا اور چاندی پہ ایمان کو بیچنے والا اور دنیا کی رنگینیوں پر ایمان کو بیچنے والا ہلاک اور برباد ہو جائے، تائس وانتکس، ہلاک و منہ کے بل گرے، وَإِذَا شِيكَ فَلَن تُقِشْ، اور اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھے تو کوئی اس کا کانٹا نکالنے والا نہ ہو، اتنے غصے میں آپ نے یہ بد دعا فرمائی۔ تو میرے بھائیو کتنا کٹھا کریں گے؟ بہت کٹھا کر لیا، قارون کی طرح اتنا مال کٹھا کیا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں، لیکن جب موت کے ساتھ ٹکر کھائے گا زیرو ہو جائیں گے۔
1 سیکنڈ پہلے طارق جمیل کا لایا جا رہا ہے، 1 سیکنڈ کے بعد اس کو کہہ رہے ہیں ڈیڈ باڈی، نام کو نہیں لے رہا، میت، ڈیڈ باڈی، جنازہ. اور ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں منجی آ گئی، یعنی کہ جنازہ، منجی آ گئی، چارپائی آ گئی. 1 سیکنڈ پہلے ایک شخص نے اپنی بیوی، بعض ہوتے ہیں نا بے وقوف نادان جو بیویوں پہ پابندی لگاتے ہیں کہ تو نے ماں باپ سے نہیں ملنا، ماں باپ کے گھر نہیں جانا. یہ بہت بڑا ظلم و ستم ہے جو ہمارے معاشرے اور ماحول میں ہو رہا ہے کہ بیویوں کو، خود ماں باپ کی گود میں رہتا ہے اور اپنے بیوی کو کہتا ہے تو نے ماں باپ سے نہیں ملنا، اپنے بہن بھائیوں سے نہیں ملنا. ایک بیچ میں اضافی بات آ گئی. تو ایسے ہی ایک بیوقوف خامن نے بیوی سے کہا کہ تو ماں باپ کے گھر گئی تو تمہیں 3 طلاق. وہ رک گئی بیچاری گھر بچانے کے لیے. ایک دن اس کا والد فوت ہو گیا اچانک، تو اس نے کہا طلاق ہوتی ہے تو ہو، میں باپ کا چہرہ دیکھے بغیر تو اسے رخصت نہیں کروں گی. تو چلی گئی. تو عام لوگوں میں، خاندان میں بات پھیل گئی کہ طلاق ہو گئی. تو جب مفتی صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا طلاق نہیں ہوئی، کہ وہ اپنے باپ کے گھر نہیں گئی، اس کا باپ مر چکا ہے، اب وہ گھر اس کے بیٹوں کا ہو گیا ہے اور اس کا بھی ہو گیا ہے. تو یہ اپنے گھر گئی ہے، اپنے بھائیوں کے گھر گئی ہے، باپ کے گھر نہیں گئی. ابھی باپ کی ڈیڈ باڈی بیڈ روم میں پڑی ہے اور گھر پرایا ہو گیا. مال وہی ہے جو ہم نے آگے بھیج دیا، پیسہ وہی ہے جو ہم نے آگے پہنچا دیا. امام زین العابدین کے پاس کوئی سائل آتا تھا تو کہتے الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے سواری بھیج دی، میرا سامان میرے گھر پہنچانے کے لیے سواری بھیج دی. کیا مطلب؟ کہ میں اس کو دوں گا اور میرا یہ دیا تیرے فضل سے آخرت میں پہنچ جائے گا. تو سواری آ گئی میرا سامان میرے گھر پہنچانے کے لیے. میرے بھائیو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو کہ یا اللہ، ہم دیکھو جب موت آئے گی نا تو ساری شکلیں تمہاری نظر سے اوجھل ہو جائیں گی، صرف تمہارا اپنا عمل تمہارے سامنے ہوگا. اس لیے اپنے عمل کو خراب نہیں کرنا، اپنے اولاد کے کمانا ہے، رزق حلال کمانا. ایک حدیث بھی سناتا ہوں. جس نے رزق حلال کمایا، بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے کمایا، پڑوسیوں پہ خرچ کرنے کے لیے کمایا، سوال سے بچنے کے لیے جس نے رزق حلال کمایا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں 14ویں رات کے چہرہ لے کر آئے گا، 14ویں رات کے چاند جیسا چہرہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا. من طلب الدنیا حلالا سعیا علی اہلہ تعطفا علی جارہ استعفافا عن المسئلہ. تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایسے اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہو. رزق حلال کمانا اتنی بڑی عبادت. تو بھائیو یہ کمائیاں ہمیں اللہ سے اور اللہ کے رسول کی یاد سے غافل نہ کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.